جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کے دوسرے حصے کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ذہب، ذال ہا با، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا. اللہ، حمزہ لام ہا، الہ، اللہ. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. بنورہم، نور، نون واو را، نور، روشنی. ہم، ان کی. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. بنورہم، ان کا نور. وَتَرَكَهُمْ، واو واضح وا اور ترکا، تا را کا، ترک کرنا، چھوڑنا. ہم، ان کو. فی میں، ظلمات، ظلام میم، ظلم، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو. لا نہیں، یبصرون، دو لفظ ہیں یہاں پہ، یو وہ اور بصرا، با صاد را، بصر دیکھنا. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. بنورہم، ان کا نور. وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات، اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے. اس آیت میں 3 الفاظ ایسے ہیں جن کے روٹ ورڈ کے ساتھ وضاحت ضروری ہے. ذہبا، ذال ہا با، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا. قرآن میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی صلہ لگے تو ان کا مطلب بدل جاتا ہے. یہاں ذہبا ہے، ذہبا کا مطلب ہم نے چلا جانا مطلب لکھا ہے، لیکن اگر ذہبا کے بعد آگے آیت میں بازر بھی آ جائے تو پھر ذہبا کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. اسی لیے ہم مطلب بھی یہی بیان کر رہے ہیں. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. بنورہم، ان کا نور. تو ذہبا کے بعد اگر آیت میں آگے بازر بھی آ جائے تو ذہبا کا مطلب اس بازر بھی کی وجہ سے لے جانا ہو جائے گا. پھر اگر ذہبا کے بعد عین زبر نون ان آئے، ذہب ان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ذہب ان کا مطلب ہوگا چھوڑ دینا. اور اگر ذہبا کے بعد الہ آئے، حمزہ لام الہ، حمزہ لام یا الہ، ذہب الہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا. تو بنیادی معنی تو اس کا چلا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ جب صلہ لگے تو جس طرح کا صلہ ہوگا اسی طرح سے اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. اگلا لفظ ہے تراکہم، تا را کاف، ترک روٹ ورڈ ہے اس کا. ترک کرنا، چھوڑنا، پھینک دینا، ڈال دینا، خالی کرنا، یہ ترکہ کا مطلب ہے. اور پھر ترکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی جو اپنی میراث پیچھے چھوڑ کے مرتا ہے اسے بھی ترکہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو پیچھے وہ چھوڑ کے گیا، اسی لیے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. اس میراث کو ترکہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بعد میں تقسیم ہوتی ہے. ظلمات،
زا لام میم ظلم. ظلم کا مطلب ہے اندھیرا. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے زا لام میم ظلم اندھیرا. اور اگر اس کا ایک مختصر سے جملے میں مطلب بیان کیا جائے تو باقی تمام مطلب اسی کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ ہے کہ چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا. یہ اس کا بنیادی معنی ہے. ظلم کا معنی ہے چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا، مطلب حق ادا نہ کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور انہیں حکم دیا کہ اس جنت میں رہیں اور جہاں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک خاص درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس حکم کو بھول گئے. تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کلمات سکھائے تھے، ایک دعا سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. اب نفس پہ ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھول گئے تھے. جو حکم اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اس حکم کو بھلا بیٹھے تھے. انہوں نے یہی ظلم کیا تھا اپنے نفس پر. تو نفس پر ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، یہ ظلم ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اور ان پر عمل کیا جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ پھر اللہ کا حق مارنا ہے، یہ ہے اللہ کے حقوق میں کمی، یہ ہے اللہ کے حق میں کمی کرنا، یعنی حق ادا نہ کرنا. تو اصل میں ظلم بے شمار ہوتے ہیں، اندھیرے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن نور ایک ہی ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی نور آیا ہے تو وہ واحد کے سیغہ میں آیا ہے، لیکن ظلمات جمع کے سیغے میں. کیوں کہ اندھیرے ایک نہیں ہوتے، وہ بہت سے ہوتے ہیں. اسی طرح سے حقوق انسانیت میں کمی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں. یعنی کسی طرح کا بھی کسی کا حق ادا نہ کرنا. اور بندوں کے حقوق میں انسان کی اپنی ذات بھی ہے، انسان کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، دیگر جتنے لوگ بھی ہیں، تمام کے حقوق ادا کرنا یہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو حقوق میں کمی کرنا یہ اصل میں ظلم ہے، چاہے وہ اپنے نفس پر ہو، اپنی جان پر ہو یا کسی اور پر ہو، چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی چیز ہو. چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھے تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. تو اس کو ظلم کہتے ہیں. اب پچھلی آیت، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا، اب ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو بھی سامنے رکھ کے اب ہم پوری آیت کا مفہوم لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. مثلہم، مثال ان کی، کن کی؟ ان منافقین کی جو اعتقادی منافق ہیں، پکے منافق ہیں. مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی ہے. کون سے شخص کی؟ استوقد نارا، جس نے روشنی کے لیے آگ جلائی. یہ جو منافقین ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بہت سے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، لیکن پھر جلد ہی
کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر دنیا غالب آ گئی اور انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کے منافقت اختیار کر لی. یعنی پہلے وہ مومن تھے، مسلم تھے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن چونکہ دنیا ان پر غالب آ گئی، دنیا کے وہ جتنے فائدے تھے وہ ان پر غالب آ گئے، تو انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کے منافقت اختیار کر لی. ان کے اندر بھی وہ دین کی شمع جو تھی وہ روشن ہوئی تھی، دین جاگا تھا ان کے اندر، ان کا دل بھی منور ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور دنیا کو اپنے اوپر غالب کر کے وہ منافق بن گئے. تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس شخص نے روشنی کے لیے آگ جلائی، یعنی ان کے اندر بھی ایمان آیا تھا اور اس ایمان سے پھر ان کو بھی ہر چیز واضح نظر آنے لگی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے احکامات کو دوسروں تک پہنچایا تو ہر چیز واضح ہونے لگی، نیکی بدی کی تمیز ہونے لگی، حرام و حلال کی تمیز ہونے لگی. تو ان کو بھی یہ سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن پھر جلد ہی کیا ہوا کہ ان پر دنیا غالب آئی اور انہوں نے منافقت اختیار کر لی. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس روشنی نے ماحول کو روشن کر دیا، ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا. تو ارد گرد کا ماحول سے مراد یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت رہتے تھے وہاں پہ، یا ارد گرد کے جو لوگ تھے، یا وہ سارے کا سارا نظام وہ ایک دم بدل گیا. پہلے شرک تھا، پہلے قتل و غارتگاری تھی، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، لیکن جب دین اسلام پھیلا تو وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، ہر چیز واضح ہونے لگی. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس چراغ نے، اس روشنی نے ماحول کو روشن کر دیا. اور وہ ماحول کس نے بنایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ نے دین کو پھیلایا، آپ کے صحابہ کرام نے دین کو پھیلایا، اور جب وہ دین پھیل گیا تو یہ جو منافقین تھے، چونکہ یہ بھی پہلے سے مسلم تھے، ان کے اندر بھی وہ ایمان کی جو شمع تھی وہ روشن ہو گئی تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا اور منافقت اختیار کر لی. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب پورے کا پورا ماحول روشن ہو گیا، ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، ہر چیز واضح ہونے لگی. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. دنیا میں تو نور پھیل گیا، ظاہری طور پہ تو نور پھیل گیا، لیکن ان کے اندر کا نور، ان کا جو دل کا نور تھا وہ بجھ گیا، ان کا ایمان وہ بجھ گیا. ایمان کی وہ جو اصل حرارت تھی وہ بجھ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روشنی سے محروم کر دیا. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کا نور بجھا دیا. یعنی دل جو ہے وہ ایمان کی جگہ ہے، لیکن دل میں ایمان کی جگہ پہ انہوں نے منافقت کو جگہ دے دی، انہوں نے شیطان کو جگہ دے دی. تو ماحول تو روشن ہو گیا تھا، ہر طرف دین اسلام پھیل گیا تھا، لیکن ان کا دل جو تھا وہ بجھ گیا تھا، ان کے دل کی روشنی بجھ گئی تھی. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، باہر کا نور تو موجود تھا لیکن ان کے دل کا نور بجھ گیا، اللہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. یعنی ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت تھی، سمجھ بوجھ کی صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ نے
اس کو ظاہر کر دیا۔ اب وہ نہ تو دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اندھے بنے پھرتے ہیں، ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اندھیروں میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ اب اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اب ان کو راستہ سجائی ہی نہیں دیتا، اب ان کو سمت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لا یبصرون، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو دیکھنے کا پتہ ہی نہیں کیسے دیکھنا ہے۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو آیت کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ مثلہم، مثال ان کی، ان منافقین کی، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس روشنی نے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا ہی نور لے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ہی سلب کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ مثال ان منافقین کی بیان ہوئی ہے کہ جن کے اندر وہ دین کی جو شمع تھی وہ روشن تو ہوئی تھی، لیکن دنیا ان پر غالب آ گئی اور وہ اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔